حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ۔ سبل الہدا والرشاد جلد اول صفحہ نمبر 284 پر ہے۔ ابن عساکر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ جب حضرت عبد المطلب اپنے نور نظر حضرت عبداللہ کو نکاح کے لیے لے کر نکلے تو ایک کاہنہ کے پاس سے گزرے جس کا نام فاطمہ تھا۔ اس نے کتب پڑھ رکھی تھی۔ اس نے حضرت عبداللہ کے چہرے پر نور نبوت دیکھ لیا تھا۔ اس نے کہا، اے نوجوان، مجھ سے نکاح کر لو، تمہیں 100 اونٹ دوں گی۔ حضرت عبداللہ چلے گئے اور حضرت آمنہ سے نکاح کر لیا۔ کچھ دنوں بعد آپ وہاں سے گزرے اور اس عورت سے کہا، کیا مجھ سے نکاح کرے گی؟ اس نے کہا، میں نے تمہاری پیشانی میں نور دیکھا تھا، اب وہ نظر نہیں آ رہا۔ حضرت عبداللہ نے اسے بتایا کہ میں نے نکاح کر لیا ہے۔ اس نے کہا، چلے جاؤ، اپنی زوجہ کو بتا دو کہ ان کے شکم میں روئے زمین کی بہترین ذات جلوہ گر ہو چکی ہے۔ باخدا تمہارے پاس جو امانت تھی وہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لے لی ہے اور تمہیں علم تک نہیں۔ 9 ماہ میں انبیاء کی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مبارکباد۔ نعمت نعمت کبریٰ صفحہ نمبر 104 پر ہے کہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، جب نور محمدی میرے شکم میں جلوہ گر ہوا تو حمل کے پہلے مہینے جو کہ رجب تھا، میں اپنے گھر میں آرام کر رہی تھی کہ میں نے دیکھا ایک مرد جس کے چہرے سے آثار ملاحت اور جسم سے بہترین خوشبو نیز انوار و تجلیات ظاہر تھے۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، مرحبا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ تو ارشاد فرمایا، میں ابو البشر آدم ہوں۔ میں نے پوچھا، آپ کس لیے تشریف لائے ہیں؟ فرمایا، اے آمنہ، تمہیں مبارک ہو کہ تم سید البشر سے فیض یاب حاملہ ہو۔ دوسرا مہینہ آیا تو اسی طرح ایک مرد کامل میرے خواب میں آئے اور کہنے لگے، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ فرمایا، میں حضرت شیس ہوں۔ میں نے کہا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا، اے آمنہ، تمہیں مبارک ہو کہ تم صاحب تاویل و حدیث سے فیض یاب حاملہ ہو۔ جب تیسرا مہینہ آیا تو اسی طرح ایک شخص میرے خواب میں آئے اور کہنے لگے، السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ فرمایا، میں حضرت ادریس ہوں۔ میں نے پوچھا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا، اے آمنہ، تمہیں مبارک ہو کہ تمہارے بطن میں نبی رئیس یعنی نبیوں کے سردار جلوہ گر ہیں۔ جب چوتھا مہینہ آیا تو اسی طرح ایک اور شخص میرے خواب میں آئے اور کہنے لگے، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ فرمایا، میں حضرت نوح ہوں۔ میں نے کہا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا، اے آمنہ، تمہیں مبارک ہو کہ تمہارے بطن میں صاحب نصر و فتوح جلوہ گر ہیں۔ جب پانچواں مہینہ آیا تو اسی طرح ایک شخص میرے خواب میں آئے اور کہنے لگے، السلام علیکہ یا صفوت اللہ۔ میں نے پوچھا، یا صفوت اللہ، میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ فرمایا، میں حضرت ہود ہوں۔ میں نے کہا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا، اے آمنہ، تمہیں مبارک ہو کہ تمہارے بطن میں نبی مکرم جلوہ گر ہیں جو کہ قیامت کے دن شفاعت کبریٰ کے مالک ہوں گے۔ جب چھٹا مہینہ آیا تو اسی طرح ایک اور شخص میری خواب میں آئے اور کہنے لگے، السلام علیکہ یا رحمت اللہ۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ فرمایا، میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہوں۔ میں نے پوچھا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا، اے آمنہ، تمہیں مبارک ہو کہ نبی جلیل تمہارے بطن میں جلوہ گر ہیں۔ جب ساتواں مہینہ آیا تو اسی طرح ایک بزرگ میرے پاس آئے
اور کہنے لگے السلام علیکہ یا من اختار اللہ اختارہ اللہ۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو فرمایا میں اسماعیل ذبیح اللہ ہوں۔ میں نے پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا تمہیں مبارک ہو نبی رجیح و ملیح، یعنی بہترین اور نمکین حسن والے تمہارے شکم میں جلوہ گر ہیں۔ جب 8واں مہینہ آیا تو اسی طرح ایک بزرگ میرے خواب میں آئے اور کہنے لگے السلام علیکہ یا خیرت اللہ۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ میں نے پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا تمہیں مبارک ہو وہ نبی معظم تمہارے شکم میں جلوہ گر ہیں جن پر قرآن نازل ہوگا۔ جب 9واں مہینہ آیا تو اسی طرح ایک بزرگ میرے خواب میں تشریف لائے اور کہنے لگے السلام علیکہ یا خاتم الرسل اللہ۔ آپ کے ظہور کا وقت مجھ سے قریب تر ہے۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا حضرت عیسیٰ بن مریم۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا تمہیں مبارک ہو نبی مکرم اور رسول معظم تمہارے شکم میں جلوہ گر ہیں۔ اے آمنہ تم سے تمام تکالیف و مصائب دور ہو گئے۔